خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر ٹھہرایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کواڑ لگائے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی؟ کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی؟ اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں جھاڑ دیے جائیں؟ وہ ایسے پتلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں، اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے۔ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھام میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے؟ تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے۔ بے شک تو جانتا ہوگا، کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار پڑا ہے۔ کیا تو برف کے مخزنوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مخزنوں کو تو نے دیکھا ہے، جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے؟ روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی یا رات کی بجلی کے لیے راستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے؟ کیا بارش کا کوئی باب ہے، یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس کے بطن سے نکلا اور آسمان کے سفید بالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے۔ کیا تو عقد ثریا کو باندھ سکتا یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منطق البروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے، یا بنات الناش کی ان سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے؟ کیا تو انسان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے؟ کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے میں حاضر ہوں؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے، یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈیل سکتا ہے؟ جب گرد مل کر تودا بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں، کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا؟ جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں، پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ آمین۔